السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، ایک سوال تھا میرا۔ یونیورسٹی میں ایک دوست تھے میرے، ان کی طرف سے ایک سوال تھا کہ آپ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے کرنا ہے یہ سوال۔ بیسیکلی ان کا یہ کوشچن تھا کہ جتنی پہلے قومیں تھیں، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب آئے، اسی طرح ہم جس پرستی کی وجہ سے عذاب آئے، قومیں ختم ہوگی بالکل۔ لیکن جو بنی اسرائیل ہے یا یہود جن کو کہہ رہے ہیں، وہ ہم سے اتنا پہلے سے موجود ہیں اور ابھی تک وہ باقی ہیں۔ ان کے اندر کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ وہ اتنے لاڈلے بھی تھے کہ اللہ کا نازل کیا اور من و سلوہ بھی وہ انکار کر دیا، اور اسی طریقے سے شرک بھی کر دیا، بچھڑے کی پوجا کر دی۔ حضرت موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے اوپر گئے لیکن وہ تباہ نہیں کیے گئے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لاڈلے ہیں۔ ان کا یہ بیسیکلی سوال تھا کہ نعوذ باللہ ایسا ذہن میں خیالات آتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ مسلمانوں پہ بھی عذاب ہے لیکن یہود پہ کیوں نہیں ہے؟ وہ جینوسائیڈ بھی کرتے ہیں ابھی۔ جی واضح، یہ عذاب کا جو قانون قرآن میں بیان ہوا ہے اس میں بڑی وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ قیامت میں بھی شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی قوم مشرک ہے، اس نے شرک کو دین کے طور پر اپنا لیا ہے اور اس کی طرف اللہ کا پیغمبر بھی آ گیا، تو پھر اس کے لیے موت کی سزا ہے۔ لیکن شرک کے نیچے قیامت میں بھی گناہوں کی معافی کی بشارت دی گئی ہے، اور یہاں بھی رعایت ہے۔ بنی اسرائیل نے کبھی اپنے آپ کو مشرک کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، یعنی شرک کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیا۔ تعویل میں انہوں نے بعض ایسے اقدامات کیے ہیں جن پر ہم شرک کا حکم لگا سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اتمام حجت کا قانون بیان کیا ہے، وہاں بتا دیا ہے کہ مشرکین کے لیے موت کی سزا ہے، اہل کتاب کے لیے جنہوں نے شرک کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیا، محکومی کی سزا ہے، غلامی کی سزا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں قرآن میں اصل قانون میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جزا و سزا میری اور آپ کی خواہش پر نہیں ہوتی، اس نے جو سزا جس کے لیے مقرر کر رکھی ہے وہی اس کو دے گا۔